الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العظيم. دو صلاة کے بعد میرے نہایت احترام عزتوں اور محبتوں اور چاہتوں کے لائق اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک جیسی عظیم دولت ہمیں اس نے عطا کی ہے. یہ وہ دولت ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی شان کے لائق لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہم خالق العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے اور ہمارے ماں باپ کا بھی نام ان میں شامل فرمائے، ہمارے اساتذہ ہمارے پیر و مشائخ کا بھی نام ان میں شامل فرمائے کہ جن کی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آج بخشش ہونی ہے. سورہ منافقون کی شروع کی آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت کا پس منظر انسان اسی بات سے اندازہ لگا سکتا ہے اور لگا بھی لیتا ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے سورہ منافقون، اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی رسالت کے حوالے سے گواہی دی ہے کہ جہاں عرب کے ماحول میں، مدینہ کے ماحول میں حضور جان کائنات علیہ السلام کی ذات پاک کو جھٹلایا جا رہا تھا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور اپنے محبوب کی شہادت یعنی گواہی دی ہے. اور وہ گواہی یہ ہے کہ میرا نبی، میرا رسول یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. اور اس صورت میں اور بھی ہزاروں باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس کا مختصر حصہ آج انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑے جو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر اس دنیا سے گئے ہیں، غرق ہو کر گئے ہیں، ان کا اگر ہم ذکر کریں تو سر فہرست ہمیں وہ کردار ہمیں نظر آتا ہے منافق لوگوں کا کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو میری صفوں میں، میرے صحابہ کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں
لیکن دراصل ان کا رویہ اور ان کا دل پیچھے کافروں کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری صفوں میں آ کر وہ ہمیں یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے، ہم آپ کے نبی کو، اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو، تیرا نبی بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور صحابہ کو، جب صحابہ کے سامنے وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کی مجالس میں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم تو آپ مسلمان لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، ہمارا تو تعلق ان لوگوں سے ٹوٹ چکا ہے، ہم نے ان سے تعلق اپنا چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، اب ہمارا سب کچھ آپ لوگ ہی ہیں۔ لیکن دل کی کیفیت تو اللہ رب العزت ان کی جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی صورت میں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بظاہر لباس تو انہوں نے مسلمانوں والا اوڑھا ہوا ہے، لیکن کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اب بھی انہی کافروں سے محبت کرتے ہیں، اب بھی انہی کافروں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنا نام ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے مشہور کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اور اس صورت میں اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو اس میں سب سے بڑی چیزیں، علامات کچھ ظاہر کی گئی ہیں کہ یہ علامات ہیں۔ اگر آپ کو وہ علامات کسی انسان میں نظر آ جائیں، کسی شخص میں اگر وہ آپ علامت دیکھ لیں تو آپ اندازہ آرام سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں منافقوں والی چال چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب جہاں روایات انہوں نے ذکر کی ہیں، وہاں اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب منافق تیرے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انك لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بے شک منافق جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ دے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ کی صفوں میں، آپ کے صحابہ میں وہ لوگ موجود ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں ان کے لیے یا ان کے دل میں آپ کے لیے محبت اگر پیدا نہ ہو سکے تو پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ محبت انسان کو جنت میں لے کر بھی نہیں جانے والی، یہ محبت انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، اور یہ محبت انسان کو آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے کہ جس دل میں کچھ ہو اور منہ پر کچھ ہو۔ کیونکہ صحابہ کی صفوں میں موجود جو لوگ تھے، پھر ان کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ مریں گے تو ان کو فلاں 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 بیماری لگے گی، تو وہ لوگ مریں گے۔ تو پھر صحابہ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جو بھی فوت ہوتا تو دیکھتے تو آیا کہ اس کو کس مرض کی وجہ سے، کس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا ہے، اور ایک صحابہ تو حضور کا رازدار بنے کہ جن کو پیارے آقا نے یہ بات بتا دی کہ فلاں 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 بندہ منافق ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے یار میرا تو نام ہمارے نبی نے نہیں لیا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہیں میرا نام تو ان لوگوں میں نبی نے نہیں گنا؟ تو وہ رازدار صحابہ حضور کے، وہ جناب ابو بکر اور عمر کو یہی کہتے تھے کہ نہیں، آپ بے غم ہوں، آپ اللہ سے راضی ہو اور اللہ آپ سے راضی ہے، سونا نبی بھی آپ سے راضی ہے۔ اور جناب عمر فاروق اگر کسی جنازے پر جاتے تو وہ پہلے اس رازدار صحابہ سے پوچھتے اور اس کو اس جنازے میں دیکھتے، تلاش کرتے، اگر وہ صحابہ اس جنازے میں موجود ہوتا
تو جناب عمر فاروق بھی سمجھ جاتے کہ یہ صحابہ منافق نہیں ہے بلکہ صحابہ ہے۔ تو جناب عمر فاروق کا رویہ اور انداز اور ان کا رہن سہن کا جو انداز تھا وہ اس طرح تھا کہ جو ہمارے نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں حضور کی صفوں میں کھڑے ہونے والے لوگ تھے، اور اس زمانے میں اگر دیکھا جائے، اس معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہماری حرکتیں اور ہمارے کردار سے ہر وہ جھلک جھلکتی ہے کہ جو ان منافقوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک منافق اس قدر برا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھنا بھی اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ منافق شخص کا کلمہ پڑھنا اللہ کے نزدیک کلمہ پڑھنا بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور سونا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ منافق کی ایک چال اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز تو پڑھے گا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا۔ تو پھر آپ یہ بتائیں تو ان لوگوں کی کیا نمازیں ہوں گی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس میں ایک گناہ تو ریاکاری بھی آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا کر عمل کرتا ہے، اور دوسرا عمل اور دوسرا گناہ سب سے بڑا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ منافقی چال چلتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوشیار ہو چکا ہوں، درا حال ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں اور اللہ کے نزدیک وہ بے شک کلمہ پڑھتا رہے، وہ بے شک نمازیں پڑھتا رہے، وہ بے شک حج زکوٰۃ ادا کرتا رہے، جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا نہیں ہو جاتی تب تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد منافق لفظ نکلا کس سے ہے؟ تو یہ عربی کا ایک لفظ ہے نفق، اور نفق کا مطلب ہوتا ہے چوہے یا لومڑی، چوہا یا لومڑی۔ تو ان دونوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چوہا بھی جب بھاگتا ہے تو 400 راستے تلاش کر کے بھاگتا ہے۔ آپ اگر اس کی طرف کسی ایک طرف بھاگو تو وہ آپ کو ایک طرف لگا کر دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ تو انسان کا رویہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ آپ کا ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ سے محفل برخاست کرتا ہے تو وہ آپ کا ایسا دشمن بن جاتا ہے جیسے آپ سے بڑا دشمن اس کا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ چوہا بھی یہی کرتا ہے، اور لومڑی بھی کچھ اسی طرح کرتی ہے کہ لومڑی بھی اتنے اپنے بل اور اپنے راستے اتنے زیادہ بناتی ہے کہ وہ اپنے شکار کرنے والے کو اتنا دھوکہ دے کر چلی جاتی ہے کہ وہ گھستی ایک بل میں ہے، نکلتی دوسرے سے ہے۔ شیر ہو یا کوئی اور دوسرا جانور اس بل کے اندر کھڑے ہو کر یا اوپر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے کہ یہاں سے اب لومڑی نکلے گی اور میں اس کا شکار کر کے اس کو کھا جاؤں گا۔ لیکن لومڑی کی چال منافقوں والی ہے، اور وہی چال آج ہم مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ تو منافق نہ بنو، انسان بنو اور سچے کھرے انسان بنو۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر رکھو، جو دل میں ہے وہی چہرے پر ظاہر کرو۔ حدیث رسول سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو کبھی ایک ریوڑ میں چلی جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ میں چلی جاتی ہے۔ وہ بکری ایک ریوڑ کی ہو کر رہتی ہی نہیں۔ تو انسان کی بھی کچھ مثالیں اور انسان کے بھی رویے کچھ اس طرح بن چکے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا، اس کے سامنے اس کا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال بھی آپ کا جانتا ہے۔ تو آپ کس مولوی کو یا کس امام کو یا کس رسول کو دھوکہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو اور اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔
اگلی روایت سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا مل جائے آپ کو کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ، اور پھر آپ اس کو سمجھاؤ کہ خدا کا واسطہ ہے آپ سدھر جا، بہت ہو گئی منافقی چال، بہت ہو گئی آپ کی دوستیاں رشتہ داریاں منافقوں والی۔ کسی سے محبت کرنی ہے تو سچے دل سے کرو، کھرے آ کر سامنے اترو۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی دوست سے دوستی رکھتے ہو تو کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست اس سے دشمنی رکھتا ہے تو لہٰذا آپ اس کو دکھانے کے لیے اس سے نفرت کرتے ہو یا دوستیاں کرتے ہو۔ بہرحال ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ امانت اگر آپ اس کے پاس رکھواؤ گے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ کیا یہ آج ہم لوگوں میں نہیں ہے؟ بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، اور ہم گواہیاں قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ عدالتوں کے نظام آپ دیکھ لیں، آپس میں ماحول میں کسی گھر میں کوئی جرگہ بیٹھتا ہے تو اس میں بھی اگر کہیں سے ہمیں تھوڑی سی لالچ نظر آ جائے تو ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اپنے رویے اپنے حالات دیکھ لو، کہیں ان لوگوں میں تو آپ کا نام نہیں شامل ہو رہا کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں، کہ جو اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق صحیح سے نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ٹھیک رکھیں گے؟ بات بات پر جھوٹ بولے گا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا۔ مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وعدہ خلافی کرنا۔ آپ اگر کسی سے ادھار لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ ساتھ میں اللہ کے نام بھی، اللہ خیر کر سی انشاءاللہ فلانی تاریخ تو پیسے ملوے سن، وہ فلانی تاریخ کا آگے نہیں ہے، نہ وہ بندہ نظر آ رہا تھا نہ اس نے پیسے نظر آنا۔ دیکھ لو آپ اپنے وعدے دیکھ لو۔ مومن ہی نہیں ہے وہ شخص کہ جو بات بات پر جھوٹ بول کر مکر جائے، جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے۔ حضور نے تو ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے۔ آپ اپنا ٹھکانہ دیکھ لو کہ آپ کس جگہ کھڑے ہو۔ خیانت، امانت میں خیانت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ کافر لوگ بھی مسلمانوں سے سیکھیں آ کر کہ کس طرح خیانت کی جاتی ہے۔ کچھ نشانیاں منافقوں کی بیان کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اب ٹائم ہو جاتا ہے، آپ لوگ آتے ہی ماشاءاللہ اتنے جلدی ہو کے پھر مجبوراً باتیں ختم کرنی پڑتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی سب سے پہلی علامت یہ بھی آپ جانیں، جو حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہیں، کہ رسالت کی شہادت، جو رسالت حضور کا آخری نبی ہونا، منافق کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس بات کے لیے تو ہم الحمدللہ بری الذمہ ہیں کہ الحمدللہ کہ ہر مسلمان کم از کم اتنا ضرور جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ یار نہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں۔ اس بات سے ہم سب الحمدللہ الگ ہیں۔ لیکن آگے اگلی باتیں سنیے گا آپ۔ دوسری بات، منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان اور اپنے وعدے میں ہمیشہ جھوٹا اترتا ہے۔ منافق لوگوں کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ منافق لوگوں کا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ بھی وہ پورا نہیں کرتا۔ یہ صرف اس دنیا میں صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو جب وعدہ کرے، جیسا وعدہ کرے، جس چیز کا وعدہ کرے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ تم اگر قرضہ دو گے، اللہ کے نام پر صدقہ زکوٰۃ خیرات اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے اوپر میرا وعدہ ہے کہ تمہیں قرضہ حسن لٹا کر دوں گا۔ تو ہر وہ شخص دیکھ لے اپنے مال میں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو کتنا زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ قیامت آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں موت آئے گی، کوئی شخص بچ کر تو دکھائے۔
یہ صرف انسانوں کی چالیں ہیں کہ جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، اور منافقوں کی چالیں ہیں۔ اگلی چیز، منافق ایماندار ہو کے ایماندار نہیں رہتا۔ بے ایمانیاں آج ہمارے مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، ہر بات پر جھوٹ، ہر بات پر دو نمبری، ہر بات پر اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، یہ ساری علامتیں منافقوں میں تھیں۔ یہ ساری علامتیں حضور کے زمانے میں رہنے والے منافقوں میں تھیں۔ آج ہم حضور سے جتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ گناہ ہمارے اندر راسخ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں، اور اتنا میرے پاس اگر الفاظ ہوتے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا کہ ہم گناہ کر کے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہو تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ ہم گناہ کر کے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ زمین اگر کسی نے دبائی ہوئی ہے، شخص کسی کی، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، دوستوں میں بڑی بہادری کا کام وہ سمجھتا ہے۔ منافق نماز بھی دھوکے کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ لوگ بھی جمعے میں آ جاتے ہو، ورنہ یہی مسجدیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز میں آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ دھوکے کے لیے نماز، اپنی ذات کے لیے تو کم از کم انسان مخلص ہو جائے۔ چلو دوسرا پڑوسی مر رہا ہے، بھوکا ہے، جو مرضی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں ان لوگوں کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی تو پرواہ کر لے انسان، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ پھر ہم لوگ آگے سے بول دو تو میری قبراں ویسے ہیں، وہ ٹھیک ہے تیری قبراں ایسی نہیں ویسا، لیکن تو اپنی قبراں تھا ویسے نا، اپنی قبر کے لیے تھوڑا سا تیاری کر لو آپ۔ اس کے بعد منافق بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ آپ کے دوست اتنے آپ کو ملیں گے، قسم خدا نہیں، قرآن پڑھتے تھے قسم خدا نہیں، گل تھے قسم خدا نہیں، قسم، جھوٹا ہمیشہ بندہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ معاشرے میں دیکھ لو آپ، ہم پھر یہ فیصلہ کرتا ہوں یار تو اپنے آپ آتا پہلے اسے کر گیا، اور ٹھیک ہے وہ گندا تھا تو بھی اسا ہے کہ سدھار سے نہیں اپنے آپ۔ اگر ایک بندہ ایک گناہ میں شامل ہو ہی چکا ہے، اور وہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، تو ہم آگے سے بولتا ہوں پہلے اپنے آپ آتا دیکھنا، اور یار اگر اس نے آپ کو اچھی بات بتا دی تو تسلیم کر لو، ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، نہیں کوشش کروں گا کہ ایسی بات ہو پھر سے۔ لیکن نہیں، اگر اس نے ہمیں بولا ہے، وہ ہمارا ایک ہے عزیز کوئی، وہ فخر میں نے کہا نا کہ گناہ کر کے بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری بچی کو کسی نے گالی دی، ایک گالی دی، تو میں اس آپ کو 6 گالیاں دیتی ہیں، ماؤ پیڑوں نے 6 گالیاں دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم وہ انسان نہ بنو کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دو گے، کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے، تو گویا وہ دراصل تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو۔ اگلی بات آپ سنیں، منافق خود بھی اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، اور اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ دیکھ لو آپ ہی نوجوان دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی نوجوان مسجد کا راستہ اللہ کے فضل سے اس کو مل جاتا ہے، وہ آتا ہے مسجد کی طرف، تو ساتھ والا دوست اس کے کہتا ہے ماں پتہ ہے تو جڑا نمازی بڑا ہے، ہونا تک تو میرے نال اتنے بھی آنا رہا تو اتنے بھی آنا رہا تو نمازی بن کے اصا میں گلا سنانا ہے۔ مطلب کہ ایک بندہ خود اللہ کے راستے سے دور ہے، وہ اوروں کو بھی اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ یہ منافقوں کی چالیں ہیں۔ اگلی چال دیکھو، منافق کو اگر دنیا کا فائدہ نظر آئے نا تو وہ اللہ کو اور اس کے رسول کی بھی بات نہیں مانتا۔ آج دیکھ لو آپ، جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کا قانون، نبی کا قانون یہاں آڑے آ رہا ہے، اور ویکساں یار جسے مرساں تا توبہ کر کے انسان اور ہون طیب کرو نا جو بھی کرنا ہے۔ مطلب کیا کہ دنیا کے فائدے کے لیے اگر آپ کے سامنے اللہ کا قانون آ رہا ہے، آپ کے سامنے نبی کا قانون آ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی پاؤں کے تلے رونگ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ علامت منافقوں میں تھی۔ آج وہی ساری علامتیں ہم نے اپنے مسلمانوں کے اندر دیکھ لی ہیں۔
اور پھر یہ صلاح نہ آئے تو کیا آئے؟ بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں، گناہ عام ہو چکے ہیں۔ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مکھی ہمیشہ گند پر ہی بیٹھتی ہے اور منافق بندہ ہمیشہ گند ہی تلاش کرتا ہے۔ منافق کو کبھی بھی اللہ کا دین اور سونے نبی کا خوبصورت دین ہضم ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم ہمیشہ وہ بات انسان کے اندر سے تلاش کرتے ہیں کہ جو اس نے صدیوں پہلے اگر اس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے فرض کرو، تو ہم اس کو بات بات پر وہ گناہ اس کو یاد کرواتے ہیں، اس کی موجودہ نیکیاں اس کو یاد نہیں کرواتے، بلکہ اس کو صدیاں بیتا ہوا گناہ اس کو ہمیشہ یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ چال بھی منافقوں کی تھی کہ آپ مسلمان کے اندر ایک اچھی عادت تو نہیں آپ دیکھ رہے ہو، اس کا اچھا رویہ تو آپ نہیں دیکھ رہے ہو، اس کا اچھا اخلاق آپ نہیں دیکھ رہے ہو، آپ اگر دیکھو گے بھی تو ہمیشہ اس کا کوئی برا رویہ دیکھو گے، اور جب بھی یاد کرو گے آپ اس کا برا رویہ یاد کرو گے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مکھی ایسے ہی کرتی ہے، مکھی کو کبھی صاف جگہ بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ لو، ہمارے رویے اس قدر بےہودہ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا ایمان اگر چیک کروانا چاہے تو وہ یہی بولے گا کہ یار اپنا ایمان درست کر لے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماکھوئے والی مکھی جس کو ہم بولتے ہیں، شہد والی مکھی جو ہوتی ہے، اس کا رویہ آپ دیکھیں کبھی، اس کا رویہ اتنا خوبصورت رویہ ہے، اتنا پیارا انداز ہے اس کا زندگی گزارنے کا کہ حضور فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب بھی کسی شاخ پر جا کر بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اگر وہ مکھی بیٹھتی ہے تو وہ مکھی پھول کے ساتھ والی شاخ کو نقصان نہیں دیتی۔ آج ہم انسان اگر کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر کچھ وقت ہم کسی دوست کے ساتھ گزار لیتے ہیں تو پھر ہم جب تک اس کی عزت اچھال نہ لیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی سے تھوڑا سا سبق سیکھ لو، شہد کی مکھی جس پھول پر بیٹھتی ہے ساتھ والی شاخ اور ساتھ والے پھولوں کو نقصان نہیں دیتی، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور شہد کے اندر مٹھاس کہتے ہیں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہد کی ملکہ جو ہوتی ہے وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہے اور سب کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم بھی یہ جو بن شہد کی مکھیاں جو کرتی ہیں یہ دراصل حضور کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو درست کر لو جناب، ٹائم یقیناً زیادہ ہو چکا ہے، میں پورے 12:45 وقت بیٹھ چکا تھا، میرے 28 منٹ ہو چکے ہیں، یہاں تو مجھے بھی نہیں چھوڑتے لوگ۔ بہرحال جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تو قسم خدا کی قبر ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے شالا مسعود تر تھی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے کہ تیرے حسد کرنے والے زیادہ ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میرے حسد کرنے والے زیادہ ہوں۔ مزہ تو تب ہے نا، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو دشمنی کرنے بھی نہیں آتی، منافقوں کی طرح دشمنی کرتے ہیں۔ دشمنی کرنی ہے تو سامنے آ کر بولو، سامنے آ کر سمجھاؤ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، آپ کی یہ بات مجھے بری لگتی ہے، آپ اس طرح جا رہے ہو یا یہاں جا رہے ہو یا وہاں کھڑے ہو رہے ہو، لہٰذا نہیں۔ پیچھے باتیں کریں گے تو یہ آپ اپنے لیے قبر خراب کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ میں اگر کوئی خرابی دیکھ لی ہے، کیونکہ پہلے تو میں اپنی آپ کی بات کروں گا پھر آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا، مجھ میں اگر کوئی خرابی آپ نے دیکھی تو آپ بولو قاری صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن بولنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو شخص جس طرح رویہ اختیار کرے گا وہ پھل، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر گندم کا دانہ زمین میں ڈالو گے نا تو بدلے میں آپ آم نہیں توڑو گے وہاں سے، گندم کے دانے کے بعد چھٹے میں ہمیشہ گندم ہی نکلتی ہے۔ یہ آپ لوگ دیہاتی مثالیں اگر آپ کو دوں تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔
تو اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم دنیا میں کرتے رہو گے، جو رویہ تم دنیا میں اختیار کرو گے، کل بروز قیامت وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آج اگر تم محبت ایمان والی اور سچی محبت اپنے نبی سے، اپنے مسلمان بھائی سے کرتے ہو، کل بروز قیامت حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ محبت اور ہر وہ رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، سوائے ایک رشتے کے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص مندی والا رشتہ۔ اخلاص مندی کا رشتہ اگر آپ امام سے کر رہے ہو، اگر آپ اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو، اگر آپ اپنے پیر و مرشد سے کر رہے ہو، تو وہ اخلاص مندی والا رشتہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ اگر آپ یہاں پر بھی 2 نمبری والے رشتے رکھیں تو کل وہی پھر آپ کا بیڑا غرق کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندے کی نگاہیں گھڑی کی طرف ہیں۔ آپ ٹائم پر آؤ، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کو 1:15 بجے سے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا۔ میرے یہاں پر تقریباً 4تھا مہینہ میرے خیال میں شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ٹائم پر نہیں آتا۔ یہ ہماری سستیاں ہیں، اپنی سستیاں ختم کریں۔ ہم سب مل کر اگر کام کریں گے تو زیادہ اچھے سے کام ہو سکے گا، نہیں تو بیڑا غرق ہوتا رہے گا ہم سب کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔